حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دست و گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں، وہ توسیع کا عمل رک گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈڈ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے، تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے۔ اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے۔ لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ضرور ہے، جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اولا اس کا معنی پر کلام کریں گے، لیکن آپ سنت والی روایت کو اہل سنت کی کتابوں میں ضعیف کہیں گے تو کم از کم نہج البلاغہ کے مطابق تو وہ ثابت شدہ ہے، اس کو تو مانا کریں نا آپ کہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر بھی ہے۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیوں ان جہالات کو کہیں اور لے کے جاؤ بھائی؟ ان باتوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیوں اذیت کرتے ہو؟ اب بات سنو نا، پھر میں سمجھ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اب مجھے بات کرنے دو۔ مجھے پہلے یہ ہوتا ہے ذاتی حملے کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو اور بھائی آپ تنگ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تو نہیں، آپ اس کو تنگ سمجھ، میں آپ کے سامنے مولا علی کا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ جہالت پہ نہیں۔ اب مجھے بات کرنے دو، مولا علی کا کلام پڑھا ہے میں نے اپنی طرف سے، اور سن لیا بھائی آپ کی بات۔ آپ نے 2 نقطے کا ذکر کیا، ان کو جواب دینے دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے شخص کو کہ وہاں پر تحکیم کے مسئلے میں یہ ہوا تھا کہ معاویہ کی فوج نے قرآن نیزے پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہم قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ سنائے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مخالفت کی کہ یہ نہیں سنایا، قرآن ناطق میں ہوں، قرآن یہ فیصلہ نہیں سنائے گا، اس کو چھوڑ دو، ان کو مار دو، معاویہ کے لشکر کو تباہ کر دو۔ خوارج نے نہیں سنا، بعد میں یہ لوگ خوارج بنے، انہوں نے خوارج وہیں سے شروع ہوئے تھے۔ اگر کسی نہج البلاغہ کے نسخے میں خوارج بھی لکھا ہے تو اس لیے کہ خوارج کے آغاز وہاں سے ہوا، صفین سے ہوا۔ خوارج نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت خارجی نہیں تھے، وہ اس لشکر میں تھے، انہوں نے بیعت کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ جب معاویہ کی لشکر، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ہم حاکم بناتے ہیں، قرآن فیصلہ سنائے گا، تو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی بات کو سننا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت اصرار کیا کہ آپ ان کی بات کو نہ مانیں، یہ ایک دھوکہ ہے معاویہ کی جانب سے، عمرو بن العاص کی جانب سے، تو انہوں نے نہیں مانی، تلوار اٹھایا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ ہم آپ سے قتال شروع کر دیں۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے مالک اشتر کو پیغام دی کہ واپس پلٹ جاؤ۔ مالک نے کہا تو میں تو معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، مجھے بس کچھ منٹ دے دیں، میں معاویہ کو قتل کر دوں گا، اس کو سر بدن سے جدا کر دوں گا، میں تو اس کو بالکل اس کے قلب میں اس کے لشکر کے دل میں پہنچ چکا ہوں، اس کے خیمے کے قریب ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر پیغام بھیجا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو تو واپس آ جا۔ تو جنگ روک دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ حکم بنایا، حکم نعرہ پہلا کیا تھا کہ قرآن کو حاکم بناتے ہیں۔ اس کے بعد لشکر والوں نے کہا اور معاویہ کے لشکر نے کہا کہ ہم یہاں پہ دو آدمی کو حکم بناتے ہیں، حکم بناتے ہیں یعنی ریفری بناتے ہیں، یعنی آربیٹریٹر بناتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اور معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص۔ تو لشکر والوں نے کہا کہ نہیں، یہ عبداللہ ابن عباس آپ کا چچا زاد بھائی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ جو ہیں ایک دوسرے آدمی کو، کون؟ ابو موسیٰ اشعری، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا بہت مخالف تھا، اور وہ
ابو بکر عمر کا چاہنے والا. تو لشکر والوں نے کہا کہ اگر حکم ہوگا تو یہی ہوگا. تو انہوں نے زبردستی اس کو حکم بنا دیا لشکر والوں نے, خوارج نے, نہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام. تو وہاں پہ جب تک وہاں پہ وہ گئے آپس میں فیصلہ کرنا, انہوں نے آپس میں کیا کیا. تو عمرو بن العاص تو بہت چلاک آدمی تھا, وہ ابو موسیٰ اشعری ایسے ہی سادہ آدمی تھا. اس سے کہا کہ کیا کہ تم ممبر پہ چڑھو اور کہہ دو کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو عزل کرتا ہوں خلافت سے, اور میں بھی جاؤں گا ممبر پہ تیرے بعد اور کہہ دوں گا کہ معاویہ کو میں عزل کرتا ہوں, اور مسلمان ایک تیسرا شخص کو خلیفہ بنا ختم بات. تو اس کے بعد وہ عمرو بن العاص جب باری آئی کہ دونوں مذاکرات کرنے کے بعد ممبر پہ چڑھنے کی بات آئی, تو عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں, آپ صحابی ہیں, فلاں فلاں فلاں, آپ پہلے چلے جائیں. وہ پہلے چلا گیا ابو موسیٰ اشعری. وہ ممبر پہ چل کے کیا کہا اس نے انگوٹھا اپنے ہاتھ سے اتارا, کہا جس طرح میں اپنا انگوٹھا ہاتھ سے اتارتا ہوں میں نے اسی طرح علی علیہ السلام کو خلافت سے عزل کیا, اب وہ خلیفہ نہیں, ختم بات, ممبر سے نیچے اترا. اور وہ بھی نمائندہ بھی تھا امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کا. امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو نمائندہ نہیں بنایا تھا, لشکر والوں نے بنایا تھا اس کو زبردستی. تو اس کے بعد جو ہے عمرو بن العاص چلا گیا ممبر پہ. اس نے کہا کہ جس طرح میں یہ انگوٹھے کو اپنے ہاتھ سے نکالتا ہوں میں نے معاویہ کو خلافت سے عزل کیا, پھر دوبارہ انگوٹھا ہاتھ میں ڈال دیا اور کہا جس طرح میں انگوٹھا دوبارہ اپنے ہاتھ میں داخل کرتا ہوں میں نے معاویہ کو دوبارہ خلیفہ بنا دیا, معاویہ آپ کا خلیفہ ختم ہوا. تو اس نے اس طرح دھوکہ دے دیا. تو لشکر والے سب جو ہے پریشان ہو گئے کہ بھیا کیا چکر, ہم معاویہ سے تو لڑ رہے تھے, تو دوبارہ معاویہ خلیفہ بن گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک غلطی ہو گئی ہم سے, ہم کافر ہو گئے. ہم اس لیے کافر ہو گئے کہ ہم نے عمرو بن العاص کو اور ابو موسیٰ اشعری کو ہم نے حکم بنایا, یہ فسق تھا, یہ خطا تھا, ہم کافر ہو گئے, ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو خوارج نے اپنے کفر کا اعتراف کیا, پھر انہوں نے کفر سے توبہ کیا, اور پھر آگے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس کہ آپ بھی کافر ہو گئے, آپ بھی کفر سے توبہ کریں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ حکم تو آپ لوگوں نے بنایا تھا, حکم تو آپ لوگوں نے بنایا تھا, میں نے تو حکم نہیں بنایا تھا, اور یہ میں کافر بھی نہیں ہوا, میں کفر سے توبہ بھی نہیں کروں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو روایت یہ ہے, تو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا, آپ تو ویسے وقت ضائع کرنے کے لیے جو آدھا فقرہ خطبے کا لے کے آ گئے ہیں, اس کو بھی آپ نے صحیح نہیں سمجھا, اس کا آپ کے ذہن میں وہ شبہ پیدا کر گیا ہے. چپ کرو نا یار, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. گفتگو کی ہے وہ تو میرے خیال سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی. بات نہیں ہے. او بھائی پلیز خاموش رہو, پلیز خاموش رہو. اس میں جو ہے نا, میں آخری دفعہ کے لیے آپ کو توضیح دیتا ہوں, پھر آپ سے خداحافظی ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس کوئی عاقلانہ بات ہے ہی نہیں. صفحہ نمبر 209 یہ نہج البلاغہ. انما انا لم نحکم الرجال, ہم نے کسی انسان کو جو ہے حاکم نہیں بنایا, اس کو قاضی نہیں بنایا. انما حکمنا القرآن, ہم نے قرآن کو حاکم بنایا, حکم بنایا, یعنی اس کو قاضی بنایا. وهذا القرآن, یہ قرآن انما هو خط مستور بین الدفتین, قرآن تو ایک خط ہے. دو صرف اور صرف قرآن کیا ہے, صرف اور صرف قرآن دو گتیوں کے درمیان اوراق لکھائی, وہ خود نہیں بولتا. حاصل جو ہے اس بات کو رفع کرنے کے لیے, دفع کرنے کے لیے, قرآن اس کے علاوہ کچھ بھی ہے. قرآن آ کے خود فیصلے سناتا ہے, قرآن فیصلے نہیں سناتا. یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ یہ جو بین الدفتین ہے یہ کامل ہے, اس کی وضاحت کے لیے نہیں ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. کسی کو وہاں پہ شبہ نہیں تھا. وہ بھائی بات سنو, تم سیکھو مجھ سے, تیرے لیے بہت یہی کمال ہے کہ تم میرے کلمات کو سیکھ لو, تیرے لیے کوئی کمال نہیں کہ تم مجھ پہ اعتراض کرو. اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے کمال یہ ہوگا کہ آپ کلام کو سمجھ سکتے. مجھے تو افسوس ہے کہ آپ نظر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ سن لو, میرے لیے تمہیں کاٹنا بہت آسان ہے, تم سن لو. یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اور بھائی بات سن لو, اور مجھے بات کرنے دو نا, ختم کرنے دو. یہاں پہ اس شبہے پہ بات نہیں ہو رہی کہ قرآن کی کامل ہے یا کامل نہیں ہے, تاکہ حصر اس لیے ہو کہ اوکے آپ میری بات نہ مانیں. او بھائی میری بات نہ مانیں, مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. آپ شروع سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ موقع بھی تو دینا. اور موقع دیا ہے نا آپ کو, آپ نے کوئی کام کی تو بات ہی نہیں کی نا. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر یہ خطبہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن کیا کامل یا کامل نہیں, کہ کہہ دیں قرآن تو صرف یہی ہے کہ جو گتیوں کے درمیان. یہ نہیں ہو رہی بات. بات یہاں پر ہے کہ قرآن کیا بولتا بھی یا نہیں بولتا, قرآن نطق بھی کرتا ہے نہیں کرتا, فیصلے بھی سناتا نہیں فیصلے سناتا.
تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن تو صرف خط ہے دو گتیوں کے درمیان. یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا قرآن صرف یہی ہے. یہ جملہ نہیں ہے. اس لحاظ سے اس خطبے کا کوئی دلالت ہی نہیں ہے, کوئی اطلاق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا, اور دوسرا جو فقرہ ہے یہاں پر کہ تنازع میں اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹا دو. اور بھائی اللہ کی کتاب حق ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں, اور یہ قرآن کی آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کسی چیز میں تمہارے آپس میں نزاع ہو تو اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو. اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث ثقلین باطل ہے. حدیث ثقلین ان الفاظ کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وسیع کس کو بنایا ہے؟ قرآن اور سنت کو وسیع بنایا. یہ نہیں بنایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن اور اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کو بنایا. اور اس زمانے میں کسی کے پاس قرآن تھی بھی نہیں, صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس قرآن, ٹھیک ہے نا, تو صرف اہل بیت علیہ السلام کو اپنا وسیع بنایا. یہ بات ایک بات حق ہے کہ قرآن کی اتباع کرنا ہے, سنت کی اتباع کرنا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس کا تھیں تو قرآن تو کہہ رہے رحماؤ, بول لو نا بھائی, بینہم آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی. ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں, اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے, دوسرا اس موقف سے اختلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بھائی چپ, آواز آ رہی ہے آپ کی, پھر وہی. اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے, آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں, دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا. تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے. اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے, تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے, جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں, تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. از روئے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے, تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے.
تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت جنگ جمل کے لیے روکنے کے لیے جو مولا نے اپنی سعی کی وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. جا کے سمجھایا, قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں, مولا سمجھا رہے نہیں کرو یہ کام, تم نے بیعت کی تھی. مولا نے فرمایا ان سے جا کے پوچھو انہوں نے ہماری بیعت کی تھی یا نہیں. پوچھا کہا ہم نے بیعت کی تھی لیکن اب ہم اپنی بیعت کو توڑ رہے ہیں. حضرت فرمایا اقرار العقلاء علی انفسہم, کیا ہے مولانا, اگر کوئی عاقل اقرار کر لے تو وہ حسن ہوتا ہے, کافی ہوتا ہے, وہ مکمل ہوتا ہے. تم نے اقرار کر لیا, تم نے بیعت کی ہے, پھر اس کے بعد توڑ رہے ہو. اور بیعت توڑنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ باغی کہا جاتا ہے, طاغی کہا جاتا ہے. جنگ جمل میں بہت چاہا. حضرت عائشہ کو اتنا مولا نے ادب اور احترام کے ساتھ جنگ سے پہلے بھی جنگ کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنا راہ و روش کو اختیار کیا جس کی نظیر نہیں ملتی. ہزاروں آدمی اس جنگ جمل میں مارے گئے. اور اہل سنت برادران کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ آخری دم تک جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ پشیمان تھیں وہ یہ تھی کہ میں جمل میں گئی کیوں تھی. یہ برادران اہل سنت کی روایت ہے. مولا نے جا کے کہا یہ نہیں کریں آپ کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے. لیکن جب بی بی نے بات نہیں مانی تو مولا نے دیکھا کہ یہاں تو بت پرستی شروع ہو گئی. حضرت عائشہ تو پھر حضرت عائشہ ہیں, ان جو جس اونٹنی پر بیٹھی ہیں اس کو پوجا جا رہا ہے. اس کی مینگنیاں تبرک کے طور پر اٹھا کے لے جاتے تھے جمل والے. اس کی رال کو لے لیتے تھے اونٹنی کی. اس حد تک بت پرستی ہو رہی تھی. بھائی بت صرف پتھر کا تو نہیں ہوتا, کسی جانور کو بھی بت بنا لیا جاتا ہے. وہ بت بن گیا تھا. حضرت نے فرمایا محمد حنفیہ جاؤ اس کے گھٹنے کاٹ دو اس اونٹنی کے. محمد حنفیہ آگے بڑھے, تینوں کا مہ برسنے لگا. پیچھے ہٹتے ہٹتے جب اس مرحلے پر آئے کہ گویا میدان چھوڑ دیا تو پیچھے پشت سے کسی نے ہاتھ رکھا. مڑ کے دیکھا تو امام حسن تھے. فرمانے لگے بھائی یہ تلوار مجھے دے دیجئے, اس اونٹنی کے گھٹنے میں کاٹوں گا. مولا گئے. امام حسن جنگ کو مکمل کرنے کے لیے محمد حنفیہ گردن جھکا کے کھڑے تھے. مولا قریب آئے, مولا امام علی قریب آئے اور آ کے کہا محمد کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے مجھے کام دیا تھا میں کر نہیں سکا. تو میرے مولا علی نے محمد حنفیہ کی پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ, تم حسن کے برابر ہو, تم میرے بیٹے ہو, وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. توجہ ہے. امام حسن گئے, اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دیا, ہودج گر گئی, جنگ تمام ہو گئی. مولا نے فرمایا اس اونٹنی کو جلاؤ, اس لیے کہ اگر اس کی کوئی چیز بھی باقی رہ جائے گی تو پھر یہی پوجی جائے گی. یہ بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. ان کے مزاج میں پوجنا ہے, ان کے مزاج میں بت پرستی ہے, یہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. اور ہوا بھی. مولا نے اپنے پہلے خطبوں کے اندر نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے, مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا میرا دور پیغمبر کے دور سے مشابہ ہے. میں جیسے بعثت کے ایام میں نبی مکرم نے جاہلیت کا مقابلہ کیا تھا, میں 25 سال کے بعد پھر جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں. وہی دور پلٹ رہا ہے, وہی دور پلٹ گیا ہے, لہٰذا میں وہ اقدامات کروں گا جو پیغمبر نے اقدام کیے ہیں. اور اس انداز سے مولا جنگ صفین, جنگ جمل, شب قدر بھی ہے, اعمال کی رات بھی ہے, گریہ ازاری کی رات بھی ہے. مگر میرا دل کر رہا ہے کہ جنگ صفین میں ایک معجزہ جو مولا کا گزرا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا گزر جاؤں. پانی جنگ صفین میں امیر شام کے لشکر نے فرات پر قبضہ کر لیا تھا.
بچے توجہ کریں, فرات پر قبضہ تھا, مولا کے اوپر پانی بند تھا, مولا کے لشکریوں پر پانی بند تھا. بہرحال ادھر لشکر بھی بڑا تھا, ادھر لشکر بھی بہت بڑا تھا. مولا کے لشکریوں پر پانی بند ہو گیا اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت مالک اشتر جو سپہ سالار ہیں, تین دستے تھے مولا کے لشکر کے, 3 سپاہیں تھی مولا کے لشکر کی, ان کی میں سے ایک لشکر کی سپہ سالاری حضرت مالک اشتر کے پاس تھی. حضرت مالک اشتر مولا کائنات کے پاس آ کے کہتے ہیں, یا علی پانی ختم ہو گیا ہے, حملہ کر کے گھاٹ چھڑائیں. حضرت فرمایا نہیں, جا کر پانی تم اکیلے لے آؤ. کہ مولا 4000 کا لشکر ہے, توجہ میرے ساتھ ہے, 4000 کا لشکر ہے جو فرات پر قابض ہے, میں اکیلا چلا جاؤں؟ حضرت فرمایا اکیلے جاؤ, مشکیزیں لے جاؤ, جانوروں پہ لاد کر رکھ کر, اور پانی بھر کر لے آؤ. مالک اشتر اس شیعہ کو کہا جاتا ہے جو یہ سوال اب نہیں کرے گا کہ میں بچوں گا یا مروں گا, اس لیے کہ اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ, اکیلے جاؤ, تو پھر مولا ہی بچانے والے بھی ہیں, مولا ہی حفاظت, مولا جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. مالک اشتر نے جانوروں پہ خالی مشکیزیں رکھے, فرات کے قریب پہنچے, پانی کو بھرا, مشکیزوں کو بھر کے واپس آ گئے. امیر شام نے اپنے خیمے میں بلا لیا اس سردار کو جو لشکر کو لیے کھڑا تھا. تم نے پانی جانے کیسے دیا, اکیلا مالک لے کے چلا گیا؟ کہنے لگے حضور ہماری مجال کے ہم پانی نہ دیتے, آپ کے مشیر خاص عمرو عاص ان کے ساتھ آئے تھے جی, انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دے دو, تو ہماری مجال کے ہم نہ دیتے, ہم نے پانی دے دیا. عمرو عاص کو بلا لیا, عمرو عاص تم گئے تھے؟ کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے, میں نہیں گیا مالک کے ساتھ. علامہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت نامی کتاب ہے, شرح زیارت جامعہ, اس کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ علامہ بزرگوار نمازی فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا, میں تو نہیں گیا. امیر شام نے کہا اچھا دیکھو, اب اگر یہ بھی آئیں, تم کہہ رہے ہو کہ یہ آئے تھے, یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں گیا, اب اگر یہ بھی آئے تو نہیں دینا پانی. کچھ دن کے بعد پھر مالک نے وہی سوال کیا, مولا علی نے فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے ہو پھر لے آؤ. مالک پھر پانی لے کر آ گئے, پھر بلا لیا گیا. اب کیسے دے دیا؟ کہا حضور آپ کے فرزند خاص یزید ابن معاویہ ساتھ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دے دیجئے, ہم نے پانی دے دیا. بلا لیا یزید کو بھی, تم گئے تھے؟ کہنا نہیں میں نہیں گیا, یہ غلط کہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی خود آئے تھے. اب یہ بڑے آدمیوں کو کون جھٹلائے, تو وہ جو ہے یہی ہے نا مزاج معاشرے کا. کہ اگر یزید بھی آئے تو پانی نہیں دینا. تیسری مرتبہ پھر مالک پانی لے کر آ گئے. کہا آپ کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے, آپ نے کہا تھا انہیں پانی دے دو. کہا ہمارے منہ پر ہی ہم سے یہ بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں ہمارے سامنے تو آپ ہی آئے تھے. کہا اب اگر میں بھی آؤں تو کوئی دلیل لے کر آنا میرے پاس. چوتھی مرتبہ پھر مالک پانی لے کر آ گئے. سنیں گے عزیزو. اور پھر جب انہوں نے بلایا کہ آپ کون آیا تھا, کہنے لگا آپ خود آئے تھے. کہا دلیل؟ کہا آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا لی تھی ہم نے. تو جب اس نے کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ کی انگوٹھی غائب تھی. تو کہنے لگے ھذا من عجائب علی ابن ابی طالب. اپنا کوئی قول نقل نہیں کیا, امام عینی, ملا علی قاری, سب لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی, کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ. مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر, غلط کرے تو 1. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل, صفین, نہروان غلط لڑتے تو 1 اجر پاتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی, ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ٹھیک ہے, مخالف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور بدر الدین عینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث مار کے کانٹیکسٹ میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کی بشارت کیسے دیں, کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے؟ دیکھیں کتنے سخت. اور ملا علی قاری نے چھڑے ہی کچھ نہیں, انہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈھال بنا لیا تھا. دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولیٹیکل چال قرار دیا. اور انہوں نے کہا حدیث عمار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا, حدیث عمار نے ان کو ننگا کر دیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقاہ میں لکھ رہا ہے کہ حدیث عمار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا. اندر دی گل وچ کوئی اور ہے. اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا. اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے, میں نے نہیں کبھی بولے یار, مولانا اسحاق نے نہیں بولے, مولانا مودودی نے نہیں بولے, تو ملا علی قاری اور نیم رافضی نہیں فل رافضی بنتا جے. لیکن سب سن گے انہوں مرقاہ کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے. مرقاہ وہ شرح ہے جس میں
انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی. ظاہر مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے، حدیثیں جو ہیں، تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی ہے. اور دوسری طرف ابن حجر اسقلانی کی جو تھی فتح الباری، اس کے مقابلے پہ عمدۃ القاری، دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں. علامہ بدر الدین عینی، علامہ عینی اگر آپ نکال دیں اور ملا علی قاری نکال دیں، یہ دو بندے آپ نکال دیں نا، تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے. باقی نشا ہی کوئی نہیں. وہ اس میں بھی بول دیتے ہیں ملا علی قاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں حنفیوں میں، باقی تو ہڑے مفتی تقی عثمانی تھے، شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بدر الدین عینی. تو آپ چھوڑ دیں، عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ. تو اللہ کا شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں. آندہ بھی کوئی آپ دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کر لوں. ایک بات پہ تو میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں، اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا. ہماری دعاؤں کا کوئی محتاج نہیں ہے، ان دعاؤں کا ہمیں ہی فائدہ ہے. اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے. ایک ہی چیز آپ پہ اوبلیگیشن ہے، وہ درود شریف ہے. ترمذی میں جو حدیث ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے. آخری ٹائم مسلمانوں کے مامو جان نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی مجھ سے دھوکہ کیا؟ میں کہا نہیں حضور، میں اور آپ سے خدا نہ خواستہ. اس نے کہا ایک دفعہ کیا تھا، یاد دلاؤں؟ انہوں نے کہا حضور ایسے نہ مریے گا، بتا دیں. اس نے کہا صفین کی جنگ میں علی خود میدان میں آ گیا تھا، اسے تلوار نکال کے کہا تھا معاویہ لوگوں کے بچے کیوں مرواتا ہے؟ آ میرے سامنے میدان میں نکل، یا تو نہیں یا میں نہیں. تو نے اس وقت کہا تھا چلا جا. یاد نہیں رہا، پریشان ہو گیا. اور تو نے دھوکہ کیا تھا، تیری نظر تھی تخت پر اور تو نے مجھے کہا تھا جا علی سے لڑ، یہ تیرا دھوکہ. اسے فرق ہے نہیں حضور، توبہ توبہ استغفار. اگر آپ علی کو قتل کر دیتے تو غازی بنتے، اور علی آپ کو مار دیتے تو آپ شہید ہوتے. قبلہ میں آپ کے انتظار میں جملہ روک کے کھڑا ہوں، آپ بیٹھے گئے ساری توجہ ہوگی. ویسے جی یہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ تاریخ کی پوری ذمہ داری سے، میں اپنی ذمہ داری سے فکر کروں. حضور میں نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا. میں نے تو یہ کیا تھا کہ اگر آپ علی کو مار دیتے تو آپ غازی ہوتے، اور علی آپ کو مار دیتا تو آپ شہید ہوتے. خدا کی قسم علی کے سب سے بڑے ظاہری دشمن کا جواب سنیں کہ یہ تیرا میرے ساتھ دوسرا دھوکہ ہے. آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. پورا فکرہ سننا تاکہ بچوں کو بات پہنچ جائے. اس نے کہا یہ تیرا میرے ساتھ، اور میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر اب حضرت معاویہ کو داد دوں گا کہ انہوں نے بڑا عظیم فکر کہا. اس نے کہا سن، اگر علی مجھے مار دیتا میں تب بھی دوزخ میں جاتا، اگر میں علی کو مار دیتا تب بھی دوزخ میں جاتا. تک امام نصفی تک اور آج شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ہمارے اکابر تک 1400 سال، امام بہقی تک الاعتقاد، امام شہرستانی الغرض 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی، اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں یا شرح عقائد نسوی ہو، یا آج تک جو کتاب لکھی گئی، اور فقہا تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، ائمہ عقیدہ تھے، سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے. تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس سچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں، جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ
ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا، حق چھوڑ دے گا، ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا؟ وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا، وہ اشارہ فرما رہے ہیں خوارج کی طرف، جو آپ کے لشکر سے نکل گئے، جو تحکیم کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ کیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دیں۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا ہے، اس خطبے کے ٹائٹل میں بھی واضح طور پہ نشاندہی کر دی۔ ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا جو شیعان علی کہلاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے، اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت اور اہل تشیع کی، سنی شیعہ کی تمیز نہیں تھی، وہ سب صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، مگر آپ کے محب تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جب آپ نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہوگا اور میری محبت کا افراط اسے حق چھوڑ کر گمراہی تک لے جائے گا، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا، یہ ساری تاریخ جو بنی حب علی کے افراط میں بنی، اور جو جو افراط بڑھتا گیا، زیادتی بڑھتی گئی، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع چلتی رہی۔ اس سے مولا علی شیر خدا نے منع فرمایا تھا کہ میری محبت، اے میرے لشکر، اے میرے حمایتیوں، اے میری محبت میں میرے ساتھ لڑنے والے، مجھے حق پر سمجھنے والوں، میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں، آپ دیکھ رہے تھے بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا، کہ بنو امیہ کے دور میں چھوکرے، بنو امیہ کے لونڈے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اغیلمہ من قریش، اباش لڑکے، اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط، زبان دراز، وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضیٰ دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ، نیچلے لوگ، سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے، اور یہ بڑھے گا۔ بنو عباس میں بھی یہی ہوا۔ بنو امیہ میں تو اوپنلی ہوتا تھا، اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور، محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ، بنو عباس۔ ہر جنگ میں ذوالفقار لے کے نہیں گئے، بڑی جنگیں لڑی علی نے۔ ذوالفقار بڑی خاص تلوار ہے، اور تمہیں یاد ہے کہ جنگ احد میں فرشتہ چیختا ہوا آیا تھا، لا فتح الا علی، آیا تھا نا چیختا ہوا۔ میں نے کبھی کہا تھا ایک جملہ، اور یہ جملہ کہہ کے پھر میں صفین کی طرف واپس آؤں گا، لیکن استدلال کو بڑھا رہا ہوں۔ بھائی دیکھنا، عجیب بات یہ ہے کہ خیبر میں علی ذوالفقار لائے تھے، ذوالفقار لائے تھے، اور خیبر میں علی نے ذوالفقار سے مرہب، انتر اور حارث تینوں بھائیوں کو قتل کیا تھا، اور یہ تینوں بھائی یہودی تھے۔ حارث بڑا ہے، مرہب اس کے بعد ہے، انتر اس کے بعد ہے، ٹھیک؟ ان تینوں کو علی نے ذوالفقار سے قتل کیا۔ توجہ رہے، میں نے بات کہی ہے لیکن اب استدلال بڑھا رہا ہوں۔ بھائی واقعات تو وہی ہے، لیکن استدلال میں سے جو بات نکلتی ہے وہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، علی نے ذوالفقار سے ان تینوں کو مار دیا۔ اچھا یہ تھے کون؟ یہودی۔ یہودی کون ہے؟ فقط باؤ بغضب من اللہ، یہودی ہیں اللہ کے دشمن، یہودی ہیں اللہ کے دشمن۔ اللہ کے دشمن کو مارا کس نے؟ علی نے ذوالفقار سے۔ یہودیوں کا علی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا۔ بھائی جھگڑا تھا تو اللہ کے اوپر تھا، بھائی دشمن تو اللہ کے ہیں۔ فقط باؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ یہودی اللہ کے دشمن ہے۔ جب دشمن ہے تو مارا، اللہ کے دشمن کو مارا کس نے؟
علی نے، اور مارا کس سے؟ ذوالفقار سے. تو پروردگار تو عادل ہے، کہا مت گھبراؤ، میرے دشمن کو اس نے مارا، اب اس کے دشمن کو میں ماروں گا، کوئی اور نہیں مارے گا. اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھلا دیا. تو نے خیبر میں، علی تو نے خیبر میں میرے دشمن کو مارا تھا، اب غدیر میں میں تیرے دشمن کو ماروں گا. بس ٹھیک ہے نا؟ بات تو پہنچ رہی ہے نا. اچھا تو علی لے گئے تھے ذوالفقار خیبر میں، بھائی یہی تو لانا تھا. پھر میں واپس جا رہا ہوں سفین کی طرف. علی خیبر میں، ذوالفقار لے، تلواریں بہت تھیں علی کے پاس اور ان کا نام بھی ہے سفینۃ البحار میں. اچھا تو ذوالفقار لے گئے، تو ذوالفقار وہاں کھنچتی ہے جہاں مقابلے پر علی کا دشمن نہ ہو، خدا کا دشمن ہو. اب سمجھ میں آیا کہ صفین میں کوئی اور تلوار کیوں نہیں لے گئے، ذوالفقار کو کیوں لے گیا ہے. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اچھا بھائی تو اب ذرا سا رکے رہو. اب علی ہے صفین کے میدان میں اور جنگ ہے کہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے. ایک دن علی کی فوج کے کمانڈروں نے، جاؤ عید الفرید میں اس واقعے کو دیکھو، زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن بالکل ایک بات کہہ کے بالکل اس موضوع کی طرف واپس جاؤں گا جو ابھی تشنا ہے، جسے ابھی چھیڑنا ہے، رکے رہنا. کمانڈروں نے کہا کہ یا علی جنگ بڑی طویل ہو گئی. کہا پھر؟ کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کل ہم گھمسان کا جنگ کا رن کریں، گھمسان کی جنگ لڑیں. کہا اجازت ہے، اجازت ہے. بھائی توجہ رہے. علی نے کہا اجازت ہے، کل تم گھمسان کی جنگ کرو. کہا یا علی بس ایک بات ہے، وہ یہ کہ جب گھمسان کی جنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ میں یہاں ہوں تو وہاں چلا جاؤں گا اور وہ وہاں ہے تو وہاں چلا جائے گا. بھائی جنگ میں تو ٹکراتے ہیں نا، تو جگہ جہاں پہ ہم ہوں گے وہ معین نہیں رہے گی، بدل جائے گی. تو یا علی میدان جنگ میں ایک جگہ معین کر دیں، ایک جگہ معین کر دیں کہ جب کوئی مشورے کی ضرورت ہو تو ہم سب وہاں جمع ہو جائیں، مشورہ کریں، پھر ڈسپرس ہو جائیں. علی نے مسکرا کے کہا کہ جاؤ اپنے لیے جگہ معین کر لو، اور جنگ کی ابتدا میں جہاں تم علی کو چھوڑ کے جاؤ گے آخر جنگ میں بھی علی وہی ملے گا. علی کے قدم ہٹتے نہیں ہیں. اب آیا سمجھ میں آئی کہ جو استقامت کرے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں. اگر پہلا سمجھ میں آ گیا تو 12واں بھی سمجھ میں آ جائے گا. بس سنتے تھے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا. تو اب میں تو دانستہ طور پہ آیا تھا نا اپنے اس امام کے تذکرے تک جس پر مجھے ناز ہے. میں تو دانستہ آیا تھا نا. اب سنتے چلو اور یہ باتیں کبھی تمہیں کام آ جائیں گی. اسی جنگ صفین میں لیلۃ الحریر، حریر کہتے ہیں بلی کو، پوری رات جنگ ہوئی ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے زبانوں سے آوازیں نکل رہی تھی جیسے بلیاں لڑ رہی ہیں، اس لیے اس کا نام ہے لیلۃ الحریر. لیلۃ الحریر کی پوری رات جنگ ہوتی رہی. تمہیں معلوم ہے واقعہ تمہیں معلوم ہے، اور میں تو صرف نتیجہ دوں گا اور اپیل کروں گا کہ اس نتیجے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھنا، ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ توجہ رہے، خدا کی قسم توجہ رہے، اس لیے کہ یہ بڑی نازک منزل فکر ہے. جب رات ختم ہوئی اور گنے گئے ہیں علی کے کشتے اور گنے گئے ہیں مالک اشتر کے کشتے، سب کو معلوم ہے واقعہ سب کو معلوم ہے. میں واقعے کو اسی وقت دہراتا ہوں جب کوئی استدلال دینا ہو. توجہ رہے. تو ایک کم تھا علی کے مارے ہوں کی تعداد سے، ایک کم تھا مالک اشتر کا عدد. ایک دل میں آیا کہ مجمع اور مولا میں بس اتنا فرق رہ گیا کہ انہوں نے ایک زیادہ مارا، میں نے ایک کم مارا. منہ سے نہیں کہا اس لیے کہ سوء ادب ہے، لیکن دل میں خیال آ گیا، زبان سے نہیں کہا. علی مڑے، کہا مالک تم جو کل رات کو مار رہے تھے سپاہیوں کو تو کیا شجرے دیکھ کے مار رہے تھے؟ سنے جاؤ، اس لیے کبھی کبھی ایسے سنا کرو
میں ہمیشہ اس موڈ میں نہیں ہوتا جس موڈ میں آج بات کر رہا ہوں. کیا تم نے جنہیں مارا ہے ان کے شجرے دیکھے؟ کہا یا امیر المومنین یہ تو میرے لیے ممکن نہیں تھا. کہا میری تلوار نے دیکھے. میری تلوار نے، میں نے نہیں، میری تلوار نے دیکھے. خدا کی قسم عجیب و غریب بات ہے، سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی بد دعا موجود ہے. بھائی توجہ رہے کہ رب لا تذر علی الارض